تھی اور تمام جناتوں کے وہ سردار تھے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اے میرے مولا، میں آپ کے تمام مخلوق کی ایک وقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اسے کھلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے سلیمان، کیا تمہیں اپنی حکومت پر اکڑ ہے؟ تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام اڑ گئے، یا اللہ میری حکومت تو بہت بڑی ہے، تمام جنات میرے قبضے، یہ ہوا کے اوپر بھی میری حکومت ہے، اے میرے مولا آپ مجھے حکم دے کے تو دیکھیں، میں کھلا سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جا، اگر تو نہیں مانتا تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، تمام جناتوں کو حکم دیا کہ کھانا بنانا شروع کر دو، کھانا بنانا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، اللہ تمام مخلوق کی دعوت ہے، اور مخلوق دنیا میں کتنی 18,000 مخلوق ہیں، ان کا کھانا بنانے میں بہت وقت لگے گا، اے اللہ بس آپ سے ایک التجا یہ ہے کہ جو کھانا میں بنا کر رکھ دوں، جمع کر کے رکھتا جاؤں، وہ کھانا میرا خراب نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جا، تیرا کھانا خراب نہیں ہوگا، گرم ہی رہے گا۔ اجازت مل گئی، کھانا کا بنانا شروع کر دیا، کھانا بنا کے جمع ہوتا گیا، کھانے کا انبار لگ گیا، کھانے کا ڈھیر لگ گیا، اتنا کھانا بن گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دل میں یہ یقین آ گیا کہ اب اتنا کھانا میں اللہ کے 18,000 مخلوق کھا لیں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کروں؟ کیا پوچھا؟ سب سے پہلے کھانا کھلانا کہاں سے شروع کروں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے سلیمان سب سے پہلے جا سمندر کے مخلوق یعنی سمندر میں رہنے والی مچھلیوں سے شروع کر۔ حکم مل گیا، وہ سمندر پہ گئے، وہ تمام جانوروں کی بھاشا جانتے تھے، وہ جانوروں سے بھی بات کرتے تھے، ایسے نبی تھے وہ۔ ایک مچھلی کو آواز لگائی گئی، سمندر کے اندر سے نکل کر ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پہ آ گئی اور کہنے لگی اے سلیمان کیا بات ہے؟ حضرت سلیمان کہنے لگے اے مچھلی آج تیری دعوت ہے اور میں اللہ کے حکم سے آج تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تم اپنا منہ کھولو۔ وہ مچھلی منہ کھول دی اور جناتوں کو حکم دیا جاؤ جی کھانا لا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے جاؤ۔ کیا حکم دیا؟ کھانا لا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے جاؤ اور اسے کھانا کھلاتے جاؤ، اس وقت تک کھلاؤ جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بھر جائے۔ جنات گئے، کھانا لاتے گئے، اس کے منہ میں ڈالتا گیا، وہ مچھلی کھاتی گئی، کھانا ڈالتا گیا، وہ مچھلی کھاتی گئی، کھانا ڈالتا گیا، وہ مچھلی کھاتی گئی، حتیٰ کہ کھاتے کھاتے وہ سارا کھانا اکیلے ہی ایک مچھلی ختم کر دیا، ایک مچھلی ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہونے لگے، اس پہ غصہ ہونے لگے، جھڑکنے لگے، او مچھلی یہ تیرا پیٹ ہے یا خدا ہے؟ آخر تو جانور ہے یا راکشس کیا ہے تو؟ ہم نے اتنا کھانا بنا کر تیار کیا تھا کہ میرے دل میں یقین تھا کہ اللہ کے 18,000 مخلوق کھا لیں گے، لیکن تو نے تو سارا کھانا اکیلے ہی ختم کر دیا، آخر تو ہے کیا؟ غصہ ہونے لگے سلیمان علیہ السلام۔ مسلمانوں غور سے سنو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہونے لگے، جھڑکنے لگے، مچھلی جواب دینے لگی سلیمان کان کھول کر سن لے، آج تو نے مجھے تھوڑا سا کھلایا ہے تو تم میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے، کان کھول کر سن لے، جتنا آج تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر روز کھلاتا ہے۔ بے شک، کیا کہا؟ اس سے بھی 10 گنا زیادہ اللہ مجھے ہر روز کھلاتا ہے۔ مسلمانوں پتہ یہ چل گیا کھلانے والی ذات اللہ کی، پلانے والی ذات اللہ کی، بارش برسانے والی ذات اللہ کی، ہوا چلانے والا، بارش برسانے والا، زمین سے غلہ نکالنے والا، انسان کو پالنے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، ہوا کا چلانے والا، سورج کا نکالنے والا، چاند کا نکالنے والا، ستارے کا نکالنے والا، یہ ساری چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ بے شک
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان کر دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ او مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اگر تیرے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، رسول اللہ کی محبت آ جائے، یہ دنیا تیری قدموں میں ہوگی۔ ایک مچھلی مارنے والا مشورہ تھا، وہ مچھلی مارتا تھا اور اسی مچھلی کو بیچ کر کے وہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح سے شام ہو گیا، اس کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں آئی۔ رونے لگا، یا اللہ آج میرے بال بچے کا کیا ہوگا، آج تو بھوکے مر جائیں گے، آج تو کوئی مچھلی میرے جال میں نہیں آئی، کیا ہوگا؟ اس نے سوچا کہ آخری مرتبہ ایک اور جال پھینک کے دیکھ لوں، شاید میرے مقدر میں کچھ آ جائے۔ اس نے جال جیسے ہی پھینکا، جب واپس جال کو کھینچتا ہے تو اس جال کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی آئی۔ کیا؟ ایک چھوٹی سی مچھلی آئی، لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ مچھلی اتنی سندر تھی، اتنی اچھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ہی مچھلی والوں نے مچھلی کو دیکھا اس کے زبان سے سبحان اللہ نکل گیا، یا اللہ یہ کتنی اچھی مچھلی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر اس مچھلی کو بازار میں جا کر بیچتے ہیں تو 10-20 روپے ملے گا، کیوں نہ اس مچھلی کو بادشاہ کو تحفے میں دے دوں، شاید بادشاہ خوش ہو کر کے ہمیں کچھ زیادہ پیسہ دے دے۔ اس نے کیا کیا، ایک پلیٹ میں مچھلی کو رکھا اور اس کے بعد لال رنگ کے کپڑے سے ڈھک دیا اور بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ کہنے لگا، بادشاہ حضور آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ لائے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر کیا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ جب وہ کپڑا ہٹایا گیا، جیسے ہی بادشاہ اور اس کے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، جن جن کی نگاہ مچھلی پہ پڑتی ہے، وہ مچھلی تھی اتنی سندر کہ سب کے زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، وزیر ایسا کرو، یہ مچھلی والوں نے حقیقت میں بڑا ہی انمول تحفہ دیا ہے، ایسا کرو اس مچھلی کے بدلے اس مچھلی والے کو 1000 درہم دے دو۔ کتنا؟ 1000 درہم دے دو۔ اس وقت میں درہم و دینار ہوا کرتا تھا۔ وہ سوچ کے گیا تھا 10 20 100 50 ملے گا، لیکن اللہ نے اس کے گمان سے کئی گنا زیادہ دلوا دیا۔ 1000 درہم مل گیا اور وہ لے کر گھر چلا گیا۔ بادشاہ کی بیوی غصہ ہونے لگی، ارے بادشاہ حضور یہ کیا کر رہے ہو، اتنی سی مچھلی تھی آپ نے 1000 دے دیا، اگر اس طرح سے آپ پیسے بانٹتے رہیں گے تو ہم بادشاہ سے فقیر بن جائیں گے۔ ایسا کرو مچھلی والے کو واپس بلاؤ اور بلا کر کے یہ مچھلی اسے واپس دے دو اور وہ روپیہ اس سے واپس لے لو۔ بادشاہ کہنے لگے، ارے میں تو بادشاہ ہوں، کسی کو دے کر لے لوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ بادشاہ کی بیوی دیکھیے، عورتوں کے دماغ میں نہ جانے کہاں سے آئیڈیا آتے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی کہنے لگی، حضور ایک راستہ ہے، اس سے آپ کی عزت بھی بچ جائے گی، مچھلی والے کو مچھلی واپس بھی مل جائے گا اور آپ کے خزانے میں پیسہ واپس بھی آ جائے گا۔ ایک راستہ ہے۔ کہا کیا راستہ ہے بتاؤ؟ کہا اسے بلاؤ اور بلا کر یہ پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر مچھلی والا کہتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے تو تم بولنا ہمیں مادے کی ضرورت تھی، یہ مچھلی ہمیں نہیں چاہیے، پیسہ دے جاؤ، مچھلی واپس لے جاؤ۔ اگر وہ بولے گا کہ یہ مچھلی مادہ ہے تو تم بولنا ہمیں نر کی ضرورت تھی، یہ مچھلی ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا یار اچھا آئیڈیا، راستہ تو اچھا بتایا۔ مچھلی والے کو بلایا گیا، آیا، ڈر بھی رہا نہ جانے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ بادشاہ پوچھنے لگے، مچھلی والے یہ تو بتا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ جواب سنیے مچھلی والوں نے کیا کہا۔ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صاف صاف کہہ دیا، وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہوں اسے ہی رزق عطا کرتا ہوں، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہ لیتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں، اتنا عطا کرتا ہوں جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔